السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کے حقوق۔ جب ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، جب دونوں میاں بیوی بنتے ہیں تو دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دونوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، کیا ادھیکار ہیں۔ اگر دونوں کو یہ بات پتہ ہو تو دونوں ہی بہت ہی اچھی، شاندار اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ساری باتیں بتا دی ہیں۔ ایک سماج، اچھا سماج تبھی بن سکتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کے ادھیکار کا خیال رکھیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 19 میں، کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ وہ تمہیں پسند نہ ہو تو بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں رکھ دی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو دو لوگوں کا ملنا بہت زیادہ پسند ہے، اور میاں بیوی کا ایک دوسرے سے الگ ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دو لوگ آپس میں ملے، ان کے بیچ پیار ہو، محبت ہو اور ایک اچھی نسل پروان چڑھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے لباس کی کیئر کرتا ہے۔ اگر اچھا لباس پہنا ہو تو اس کی شخصیت اور بھی زیادہ نکھر جاتی ہے اور اس کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اب ذرا ہم اس بات پر غور کریں کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب کون سی چیز ہوتی ہے؟ تو انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کا اپنا لباس ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے لباس اور جسم کا گہرا تعلق ہوتا ہے، اسی طرح سے شوہر اور بیوی کا بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب تک دونوں ایک دوسرے کے ادھیکار کا دھیان نہیں رکھیں گے، دونوں ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کریں گے، تب تک کوئی خوشگوار خاندان جنم نہیں لے سکتا۔ انسان کے جسم میں جتنے عیب ہوں، برائیاں، یعنی مثال کے طور پر چوٹ لگنے کا نشان یا جلنے کا نشان، کٹنے کا نشان، کیسا بھی عیب ہو انسان کے جسم میں، جب وہ کپڑے پہن لیتا ہے تو وہ لباس اس کے سارے عیبوں کو ڈھانک لیتا ہے، کور کر دیتا ہے۔ تو ہمارا رب یہاں پر ہم سے کیا بتانا چاہتا ہے کہ اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانکو، یعنی کسی کے سامنے ظاہر مت کرو۔ شوہر میں اگر کوئی عیب ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، اسی طرح سے بیوی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، برائی ہے، تو شوہر کو بھی چاہیے کہ ان کو کسی کے سامنے ظاہر اس عیب کو ظاہر نہ کریں، دونوں ایک دوسرے کے عیب کو ڈھانکیں۔ تو یہ کپڑے، یہ لباس ہماری ہم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں گرم ہواؤں سے، سن لائٹ سے اور ٹھنڈی ہواؤں سے، اور یہاں تک کہ جب کبھی گر جاتا ہے انسان تو بھی پہلے لباس ہی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے انسان کو۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی بھی دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ انسان کی سوچ انسان کے عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ انسان کی سوچ انسان کے عمل کی بنیاد بنتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے ہوں اور اس کا برا نہیں چاہتے ہوں۔ اسلام میں درگزر کرنے کو بہت حکم دیا گیا ہے، کیونکہ گھر میں بہت سارے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن میں سے کہ دونوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہو بات، دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی بات ناپسند آ رہی ہو، یا پھر حق تلفی ہو رہی ہو، یا ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، تو ایسے حالات میں اگر انسان ایک دوسرے کو معاف نہ کرے تو بہتری نہیں ہو سکتی۔ معاف کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، غلطیاں تو ہوں گی ہی ہوں گی۔
ایک دوسرے کو معاف کیے بغیر ایک اچھا خاندان وجود میں نہیں آ سکتا۔ انسان کے خوش اخلاقی کا ثبوت اس بات سے نہیں دیا جا سکتا کہ وہ گھر کے باہر لوگوں کے ساتھ اس کے کیا معاملات ہیں، وہ کیسے رہتا ہے، بلکہ اس کے اپنے گھر میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے لوگوں کے ساتھ اس کے کیا معاملات ہیں، وہ کیسا سلوک کر رہا ہے، یہ بات معنی رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا، ایک دوسرے کو معاف کرنے والا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔